السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تیری بال بچے چنگے؟ یہ میں ایک کلپ دیکھے تو دال نیوز والا ہے اکیل رحمان تے راجا اختر محمدی یار ایک پروگرام ہے پلانٹ دا پانی والے دا او یار کل مسیح اے فیصل کریم کوڈی دا پروگرام کیتا ہے جڑا نا قرآن حدیث ہے قرآن حدیث انہاں اوتھے مسجد دے وچ پروگرام کیتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی تقریر کی دیے باقاعدہ اختر محمدی دے نال کھڑوتا ہے، بہت سارے نال کھڑوتے تے تاڑیاں مارتے پن کیا اے دسا اے اسلام وچ حدیث جائز ہے جو مسجد سیاسی جلسہ ہوئے یا مذہبی جلسہ ہوئے مسیح کھڑ کے دے ایک بار تقریر کرتے وام تاڑیاں مارے، کیا اے اہل حدیثاں کو زیب دیندے یا اے قرآن حدیث ہے؟ ان دے بارے تو تبصرہ نہیں کیتا۔ اسی سال چشمہ لفتنا کی انشاءاللہ سے کی بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم چشمہ لفتنا کو شروع کریں گے۔ میں کہ عوام میں شیخ صاحب کو بریلوی تے بندی تے شیعہ دا نظر آندے انہاں دے کلپ تے لے دے تے اے تو کو نظر نہیں آندا بھی تسارے جڑے اپنے مولین مسجد وچ کھڑ کے نحمدہ تاڑیاں و بجا نصلی نماز و پڑھو۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ پیارے میرے محترم بھائی خالد یوسف صاحب، آپ نے یہ ویڈیو لنک بھیجا ہے اور آپ کہتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد اقبال بریلوی دیوبندیوں کے اوپر کلپ ریکارڈ کر دیتا ہے، ان کا رد کر دیتا ہے، مگر اپنے اہل حدیث حضرات کی بری حرکتوں کے اوپر وہ کلپ ریکارڈ نہیں کرتا یا ان کا رد نہیں کرتا یا ان کا جواب نہیں دیتا۔ بات یہ ہے کہ میں مسالک سے بالا تر ہو کر بات کرتا ہوں، جو بات حق اور سچ پر مبنی ہو وہ میں بیان کرتا ہوں، اور جو بات حق اور سچ کے خلاف ہو میں اس کا رد کرتا ہوں۔ اب چاہے غلط بات یا بری حرکت وہ اہل حدیث کرے یا غیر اہل حدیث کرے، میرا مقصد فقط لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اور میں اصلاح کی بات کرتا ہوں، بری بات کا یا بدعات کا رد کرتا ہوں۔ اب چاہے وہ کرنے والا خود کو اہل حدیث کہلوائے یا کچھ اور کہلوائے۔ کہ آپ نے یہ ویڈیو لنک بھیجا، اس لنک کے اندر ایک ویڈیو ہے فیس بک پر کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں یارک میں ایک مسجد کے اندر واٹر فلٹر پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے اندر خیبر پختونخوا کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کو مدعو کیا گیا، اور یہاں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مسجد کے اندر جناب گورنر صاحب کی کسی بات کے اوپر تالیاں بجائی گئیں۔ اسی سال چشمہ لفتنا کی انشاءاللہ سے کی بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم چشمہ لفتنا کو شروع کریں گے۔ اور یہ کہ اس واٹر فلٹر پلانٹ کے افتتاحی تقریب کے حوالے سے اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر اہل الحدیث کی ایک بزرگ شخصیت فضیلت الشیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ کو بھی بلا کر افتتاح کروایا گیا، اور ایک ہی واٹر پلانٹ کا دوسری مرتبہ جو افتتاح ہوا وہ ہمارے کے پی کے گورنر صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب نے کیا۔ یعنی ایک ہی واٹر فلٹر پلانٹ کا دو مرتبہ افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ دوسری مرتبہ کا جو افتتاح تھا یہاں مہمان شخصیت تھی کے پی کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب۔ اب آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کیا گیا مسجد کے اندر تالیاں بجا کر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہاں، ایسا کرنا ان لوگوں کی غلطی ہے، ایسا کرنا ان لوگوں کی غلطی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے اندر تالیاں بجائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائے، اور اپنے غلطی کے ادراک کر لینے پر اللہ کے حضور توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہم سب کو نیتوں کا اخلاص بھی عطا فرمائے۔ آج ہماری جو نیتیں ہیں وہ جلیبی کی طرح ہیں، آج ہماری جو نیتیں ہیں وہ بالکل جلیبی کی شیپ کی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں سیدھی اور صاف ستھری نیتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے مسجد کے اندر تالیاں بجانا، تو دیکھیں اسلام سرے سے تالی بجانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، اور یہ تالیاں بجانا یا سیٹیاں بجانا ایک بیہودہ کام ہے۔ ہاں جی، تالیاں اور سیٹیاں بجانا ایک بیہودہ کام ہے، ایک ناروا کام ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ نہ تو اس کی اجازت ہمیں مسجد میں ہے نہ مسجد کے باہر ہے، اور پھر مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر تالیاں بجانا یہ بہت بری بات ہے، اور مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ مسجد جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اللہ ذوالجلال کا ذکر کیا جائے، یہاں نماز پڑھی جائے، یہاں رکوع کیا جائے، یہاں سجدہ کیا جائے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ مسجدیں اس کام کے لیے ہیں۔ اب سوال تالیاں بجانے کے حوالے سے، تو ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یہ جاہلیت کے معاشرے میں یہ جاہلیت کے معاشرے میں کفار کی عبادت کا باقاعدہ ایک طریقہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا کفار کی عبادت کا طریقہ ہے، تو اس طریقے کو یا اس کام کو مسجد کے اندر کرنا یہ سراسر اللہ کے گھر کے تقدس کے خلاف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ کفار جو ہے ان کی عبادت مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، بیت اللہ کے اندر، کافر لوگوں کی جاہلیت کے معاشرے کے اندر بیت اللہ میں عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ جہاں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا یا نبی پاک علیہ السلام نے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ کفار مکہ یا کافر لوگ جاہلیت کے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیت اللہ کے اندر اپنے آپ کو ننگا دھڑنگا کر لیتے، بالکل ستن شلوار قمیض اتار لیا کرتے تھے، تو یہ بھی حرام کا ایک اور غلط کام تھا، اور بیت اللہ اور مسجد حرام کی تعظیم کے خلاف تھا۔ تو اسی طرح کفار مکہ جاہلیت کے معاشرے میں بیت اللہ کے اندر انہوں نے عبادت کا ایک یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ وہ لوگ مسجد کے اندر تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے، اور یہ بیت اللہ مسجد کے آداب کے سراسر خلاف تھا۔ تو اسلام آج بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسجد میں تالیاں بجانے کا کام کریں یا مسجد کے اندر جو ہے وہ سیٹیاں بجانے کا کام کریں۔ اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے اور وہ اچھی بات جب کر لیتا ہے تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اور اچھی بات کہنے والے کو کہیں کہ جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عوام کو ریلیف دینے پر، عوام کی خدمت کرنے پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کی بات پر تالی لگانا یا سیٹیاں بجانا یہ سراسر ایک بیہودہ عمل ہے اور بیہودہ جو ہے وہ کام ہے، اور مسجد کا تقدس اور مسجد کا جو احترام ہے وہ قطعاً ایک مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر میں وہ تالیاں بجانے کا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تم ان اپنے کالے کرتوتوں کے بدلے آج نہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب چکھو۔ تو جو لوگ مسجد میں تالیاں بجائیں یا سیٹیاں بجائیں، ہاں جی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو قیامت کے دن میں ہوگا یہ کہ ایسے لوگ عذاب سے دو چار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ جو ہماری جلیبی جیسی نیتیں ہیں، اس جلیبی جیسی نیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی بالکل سیدھا کر دے اور ستھرا اور خالص کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بےہودگی سے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، اور دانستہ غیر دانستہ ہم سے کوئی بری حرکت ہو جائے تو ہم اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سے درگزر فرمائے۔